السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ظہور بھائی کہاں سے آپ؟ میں سر چیچا وطنی سے ہوں، 111 سیمنار۔ اچھا اچھا، چیچا وطنی میں تو ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی اسرار شاہ صاحب بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی ملاقات ان سے ہے یا نہیں ہے؟ میرے اچھا پڑوسی آپ ہیں۔ ماشاء اللہ بڑا دعوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ دعا کرو۔ تو ہاں جی، آپ اچھا آپ کی عمر پھر 60 سے زیادہ ہوگی، اس لیے انہوں نے آپ کو لکھ دیا۔ 62 سال۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو ہاں جی، ظہور بھائی آپ اپنا سوال کریں۔ سوال یہ ہے کہ اب محرم آ رہا ہے جی، جی جی تو بطور ایز اے مسلمان ہم کو کیسے کرنا چاہیے یہ 10 دن میں؟ دیکھیں محرم میں تو سب سے پہلی چیز جو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ افضلیت کے روزے محرم کے ہیں، ٹھیک ہے؟ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک تو یہ فضیلت ہے کہ محرم میں روزے رکھیں، دوسرا محرم 4 حرمت والے جو مہینے ہیں اسلام میں، جن میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، ان میں بھی آتا ہے۔ ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ توبہ میں، اور نام اس کے بخاری مسلم میں آئے ہیں۔ باقی 9 اور 10 محرم کا روزہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے کہ یہ نبی الاسلام کی سنت ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں ہیں عاشورہ کے روزے کے اوپر کہ محرم کا یہ 10 محرم کا جو عاشورہ کا روزہ ہے، یہ جب تک رمضان کے روزے نہیں تھے یہ روزہ فرض تھا مسلمانوں کے اوپر۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر یہ نفلی ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی فضیلت تو ہے کہ 1 سال سابقہ کے گناہ جو ہیں وہ ان کا کفارہ بن جائے گا۔ 10 محرم کا روزہ اور 9 محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھنا سنت ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے اس امت کا ایک بہت بڑا حادثہ جو محرم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے محرم الحرام کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ اہل البیت کی مظلومانہ شہادت ہے کربلا میں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام اور ان کے ساتھ باقی اہل البیت اور ان کے ساتھیوں کی، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے۔ تو اس اعتبار سے محرم الحرام میں علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ جمعوں کے خطبوں کے اندر جہاں محرم کے فضائل بیان کریں، وہیں پہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کریں، ان کی قربانی کا ذکر کریں، اور جو اہل البیت کے قاتلین ہیں، ان کے جو مخالفین ہیں، انہیں بھی ایکسپوز کریں، اور ساتھ ہی ساتھ محرم الحرام میں اہل البیت کے نام کے اوپر جو بدعتیں جاری ہو گئی ہیں، زنجیر کا ماتم، چھریوں کا ماتم، کوئلوں کے اوپر ماتم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لٹانا، انہیں ننگے پاؤں کوئلوں سے گزارنا، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، جھولے نکالنا، یہ ساری کی ساری جو بدعات اسلام میں اہل البیت کے نام پہ داخل کی گئی ہیں، انہیں بھی کنڈیم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل البیت کے فضائل بھی بیان کریں، اور ان کے دشمنوں کو بھی ننگا کریں، یعنی رافضیوں کو بھی ہم نے ایکسپوز کرنا ہے، ناصبیوں کو بھی کرنا ہے، یہ ہے کرنے کا کام۔ باقی رہا 10 محرم کو جلوس نکالنا، یا اس طریقے سے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا، یا ابھی دیوبندیوں نے بھی یکم محرم کا جلوس حضرت عمر کے نام پہ شروع کر دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے ریچولز کے طور پر، رسومات کے طور پہ جاری کی ہوئی ہیں، ان کی دین میں کوئی اس اعتبار سے لینا دینا نہیں۔ ہاں محرم میں آپ نے جمعے کے خطبوں میں یا آگے پیچھے کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، وہ علمی مجالس کے طور پہ آپ ضرور کریں، باقی اس طریقے سے آرگنائز معاملات لے کے چلنا، روڈوں کو بلاک کرنا کہ مریض ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں، بچے اسکول نہ پہنچ سکیں، اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ بدعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا سوال کر لیں۔ کیا یہ ضروری ہے؟ جی میں نے جواب دے دیا۔ 10 محرم یا پہلی محرم سے لے کر 10 دن تک جو ہے یہ ایک نشانی بنا دیتے کہ ہم الگ ہیں وہ الگ ہیں؟ جی میں نے جواب دے دیا ہے، آپ 10 سوال بھی پوچھیں گے، میں نے ان کا بھی جواب دے دیا، آپ سوال کوئی اور کریں۔ ٹھیک ہے۔